الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وأكرمنا بنعمة الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله وقال الله عز وجل فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير الهاشمي المكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیزان گرامی، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ بر صغیر کے ان عظیم ترین اداروں میں سے جنہوں نے اس خطے میں تحفظ اسلام، تحقیق اسلام اور اشاعت اسلام کے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، جس کو یہاں کی تاریخ کا قیامت کبھی بھلا نہیں سکتا. جس ادارے کے قیام میں حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کے انفاس قدسیہ استعمال ہوئے ہوں، اور جس کے عظیم رجال میں حضرت مولانا سید عبدالحی نور اللہ مرکزہ محقق اسلام و مبارک اسلام علامہ شبلی نعمانی، اور اس کے بعد بے شمار علمی میدانوں کی شہنشاہیت کا تاج اپنے سر پر رکھنے والے علامہ سید سلیمان ندوی، جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا علوم اسلامیہ کی جوئے شیر کا فرحاد علامہ سلیمان ندوی کے علاوہ کون ہو سکتا ہے وہ شخصیت. اور اخیر میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جیسی عالمگیر و ہماگیر شخصیت. غرض یہ کہ سلسلۃ الذہب حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر کے ہمارے قریب کے مقابلین جن میں حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی حسنی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ الواسعہ جیسی شخصیات کے انفاس قدسیہ اور ان کی محنتوں اور مساعی کا یہ چمنستان ہے. اس چمنستان میں اپنے ان بھائیوں سے خطاب کرنا جن بھائیوں کے متعلق مستقبل میں بڑی امیدیں وابستہ ہیں، ان بھائیوں سے خطاب کرنے کی خود بھی اس لیے چاہت تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ کا مستقبل کیا آنے والا ہے اور اس مستقبل میں آپ کو کن کن چیزوں کی تیاریاں کریں. میں خوشی محسوس کرتا ہوں اور ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان نوجوان طلباء کا اور آپ کے ساتھیوں کا جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا اور اس طرح سے آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. عزیزان گرامی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار کمالات اور امتیازات میں سے ایک خاص امتیاز یہ تھا آپ نے قیامت تک پیش آنے والے تمام ان معاملات کو بیان کر دیا ہے جو اہم ہوں گے اور انسانوں پر اثر انداز ہوں گے. اس کو ہم کتاب الملاحم، کتاب الفتن، کتاب اشراط الساعہ میں پڑھتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے نوجوانوں نے پڑھا ہوگا، کچھ آئندہ اور پڑھی. انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم انسان سے حاصل کیا ہوا علم نہیں ہوتا، وہ براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا علم ہوتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام انسانوں کی شاگرد نہیں ہوتے، اور اس معنی اگر انبیاء علیہ السلام کو امی بھی کہہ سکتے ہیں.
قرآن کریم نے بھی کہا. اس کے معنی یہ نہیں کہ جو علم سے گورا ہو، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو انسان کا شاگرد ہو. علم سے گورا ہونا اور چیز ہے اور انسان کا شاگرد ہونا اور چیز ہے. قرآن کریم میں خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ. انبیاء علیہ السلام کا علم خدائی عطیہ ہوتا ہے، بلکہ نبوت کا انتخاب بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے. نبوت کا تعلق کسب کے ساتھ نہیں ہے، نبوت کا تعلق عطا کے ساتھ. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جس کو چاہتے ہیں رسالت عطا کرتے ہیں. اب جس شخصیت کا انتخاب رسالت کے لیے ہوتا ہے، اس شخصیت پر کتنے علوم کا القاء ہوگا، کتنے علوم نازل ہوگی، یہ بھی اللہ کی مشیت کے تابع ہے. انبیاء علیہ السلام پر علم کا نزول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جتنا علم انبیاء علیہ السلام پر اترے گا وہی وہ انبیاء علیہ السلام بیان کریں گے. تو قیامت تک پیش آنے والے واقعات کے متعلق کسی نبی نے وہ تفصیلات بیان نہیں کی ہیں جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور وہ تفصیلات آج کل تو زیادہ ہی موضوع بحث ہیں اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ قرب قیامت کا زمانہ ہے اور بہت تیزی کے ساتھ وہ ساری علامتیں پوری ہو رہی ہیں. جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو اگر اور پختگی کے ساتھ اور مختصر نقطوں پر سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان من اشراط الساعہ ان یکتف الرجال بالرجال وتکتف النساء بالنساء. قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ وہ تعلقات قائم کریں کہ جو غیر فطری ہوں. بہت مہذب زبان میں اگر ترجمہ کرو گے تو میں یہ عرض کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بہت ہی معجزانہ الفاظ استعمال کیے. اتفاق کریں گے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے. مفہوم بالکل واضح ہے. جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس وقت دنیا میں کہیں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ جس کو آج کے زمانے میں ہم جنس پرستی کہتے ہیں، گیئزم کہتے ہیں، یا لیزبنزم کہتے ہیں، یا LGBTQ پلس کیا کہتے ہیں، اس کا تصور بھی دنیا میں نہیں تھا. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ارشاد فرمائی تھی. دنیا کے قدیم اقوام میں اگر یہ لعنت کبھی تھی، وہ ساری قوم مٹا دی گئی تھی. قوم لوط، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے، تورات و انجیل میں بھی ہے. وہ عیسائی لٹریچر میں، یہودی لٹریچر میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور قرآن کریم کی صحیح مقدس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. وہ قوم مٹا دی گئی تھی. اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت پورے عالم میں تقریباً اکثریت کی دنیا میں قانون بنا ہوا ہے، اور دنیا کی قومیں اس پھیلے شنی کی طرف دوڑ رہی ہے. ہمیں اس وقت اس سے بحث نہیں ہے کہ ان کا عمل کیا ہے اور اس کا انجام کیا نکلے گا، لیکن ہمیں نقطہ جو ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی نے اس ساری صورتحال کی نشاندہی 1400 سال پہلے فرما دی تھی کہ ایسا بھی ہوگا. ظاہر ہے اس وقت کے سننے والوں کو بہت تعجب ہوا ہوگا، تعجب کی چیز تھی، لیکن آج ہم گواہی دے سکتے ہیں کہ جو بات اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے وہ 1400 سال پہلے ہوئی، بیان ہوئی ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے آپ کے صداقت کے بے شمار دلائل اور صداقت کے بے شمار ثبوتوں میں سے معجزات ہیں، آپ کا خلق عظیم ہے، قرآن کریم ہے وغیرہ ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی. ان پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی بڑی اہم ترین یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ مسلسل دین سے دور ہو جائیں گے اور غیر قومیں دین کے قریب آئیں گے. ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس دور میں جتنا شوق خود مسلمانوں کو ان علوم کے پڑھنے کا ہے جن علوم کا مقصود صرف دنیا کا معنی ہے، اس کا 10% شوق بھی ان کو دینی علوم پڑھنے کا نہیں ہے جس پر امت کا بقا منحصر ہے. اس صورتحال کے اندر اللہ نے آپ کو دین کا علم پڑھنے کے لیے منتخب فرمایا. اس لیے بار بار یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر فضل عظیم فرمایا. گویا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے مطابق ہم اس دور میں ہیں کہ جب والدین اپنے بچوں کو، جن کی اکثریت ہے والدینوں کی، اپنے بچوں کو
ان علوم پہ بھیجنے کی فکر کرتے ہیں جن علوم کے پڑھنے کے بعد ان کی نیت زیادہ سے زیادہ اپنے دنیا کمانے کی ہوگی اور تعیو زندگی حاصل ہو جائے وہ ہوگی بس یہ۔ اس ایسے عہد میں اگر ہمارے مقدم میں یہ ہوا کہ ہم دین پڑھنے کے لیے منتخب ہوئے ہیں تو یقیناً اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شان خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کا تفقہ عطا کرتے ہیں، اور دین کو تفقہ عطا کرنے کے لیے ضروری ہے پہلے اس راستے کی توفیق مل جائے جس راستے پر چل کر کے دین کا تفقہ نصیب ہو۔ تو اے عزیزان گرامی، کیا آپ اپنے دل میں اس عطیہ خداوندی کی عظمت کا احساس رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے دلوں میں اس کا ادراک ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ فرمایا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ بھی اپنے بے شمار دوسرے دینی بھائیوں کی طرح دوسرے ان تعلیمی اداروں میں جاتے جن تعلیمی اداروں میں پڑھ کر کے آپ عزت بھی پاتے، دولت بھی پاتے، شہرت بھی پاتے، وسائل حیات بھی ملتے، خوش عیش زندگی گزارتے، مگر نہیں معلوم دین کے ساتھ تعلق ہوتا یا نہ ہوتا، یا دین پر باقی رہ پاتے یا نہ رہ پاتے۔ یہ ممکن تھا، لیکن اس کے بجائے اگر ایسے اسباب اور وسائل جمع ہوئے ہیں آپ دین پڑھنے کے لیے، اور یہ دین پڑھنے کے لیے بھی ایسی جگہ جہاں رجال کار کی عظیم ٹیم پچھلی 150 صدی سے تیار ہوتی رہی ہے، وہاں اگر آپ کو دین کی تعلیم پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے تو ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کا احساس ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم کو جو نعمت مل رہی ہے تو میری طرف سے، یہ میرے خاص میں عطا کیا، اور یہ نعمت ٹھیک اسی طرح کی عظیم نعمت ہے جیسے ہمیں نعمت ایمان ملی۔ اس نعمت ایمان ملنے کے معنی کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، اس کے نتیجے میں ہم مومن ہیں، ورنہ ہماری اپنی کوئی قربانی نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ایمان ملا خود کی قربانی کے نتیجے میں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس کو ایمان ملا اس کی خود کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ جس کو خود کی قربانی کے نتیجے میں ایمان ملا یہ وہ شخص ہوگا کہ جس نے کسی کفر کے گھر میں آنکھ کھولی ہوگی، کسی ایسے گھر میں اس کا جنم ہوا ہوگا، کسی ایسے ماحول میں اس کا بچپن گزرا ہوگا جہاں ایمان نہیں تھا، لہذا جس ماں کے پیٹ میں اس نے 9 مہینے گزارے ہوں گے وہ ایمان سے محروم رحم رہا ہوگا، پھر جس ماں کے دودھ سے اس نے پرورش پائی ہوگی وہ بھی ایمان سے محروم، پھر جس ماں کی گود میں اور جس باپ کے شفقت کے سائے تلے اس نے بچپن گزارا ہوگا وہ ایمان سے محروم بچپن تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے کتنا سوچا ہوگا، کتنا پڑھا ہوگا، کتنے خدشوں کا سامنا کیا ہوگا، کتنی مرتبہ قدم بڑھانے کا ارادہ کیا ہوگا پھر پیچھے ہٹا ہوگا، یہ سب ہوتے ہوتے پھر کب اس نے قدم اٹھایا ہوگا، ایمان قبول کیا ہوگا، اور ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں اس پر کیا مصائب آئے ہوں گے اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، یہ سب ہم اس لیے نہیں جانتے ہیں کیونکہ ہم تک یہ سب بیتی نہیں ہے۔ اور کبھی اگر ایسے لوگوں کے حالات پڑھنے کا موقع ملے اور ضرور ڈھونڈنے چاہیے، اور آپ کے دائیں بائیں جگہ قدم قدم پر ایسے بے شمار افراد ملیں گے جنہوں نے طوفان سے ساحل تک کا سفر کیا ہوگا، اور جنہوں نے جھاڑیوں سے نکل کر کے فل زمستانوں میں پہنچنے کے قدم اٹھائے ہوں گے، اور ان جھاڑیوں سے نکلنے کے لیے ان کو کیا کیا مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، وہ آپ کے سامنے جب وہ واقعات اور کہانیاں آئیں گی تو اس وقت کبھی اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم سے اتنا بڑا انعام امتحان نہیں دیا۔ اللہ جل شانہ کو قرآن کریم میں اپنا قانون یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایمان عطا کروں گا ساتھ میں مشکلات بھی ضرور آئیں، بلکہ ایک جگہ تو بڑی تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میں ضرور امتحان ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہیں کہ ہم نے ایمان قبول کیا اور میں ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا؟ انداز استفہام کا ہے، اور استفہام کبھی اقرار کا ہوتا ہے کبھی انکار کا ہوتا ہے۔ آپ حضرات پڑھ رہے ہیں، پڑھا بھی ہوگا، ایک اور پڑھیں گے، استفہام اقراری میں تاکید بہت ہوتی ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں تم ایمان عطا کروں گا، میں تم کو آزماؤں گا نہیں؟ یعنی ضرور آزماؤں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین، پوری داڑھی کا حوالہ بھی دیا۔ اور دوسری جگہ تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، ضرور بھی ضرور، لام تاکید بابو تاکید سکیلا، علم صرف کا اصول ذہن میں رکھ لیں، کتنی تاکید سے اللہ فرما رہے ہیں میں ضرور تم کو آزماؤں گا۔ یہ تو اللہ کا وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں، مگر ہم اپنے بارے میں جب سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے بہت اپنے فضل و احسان سے اس امتحان سے گزارے بغیر ہم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ تو جیسے ہی ایمان کی دولت عطا کی ہے ویسے ہی علم دین پڑھنے کے لیے منتخب ہونا نصیب ہوا، یہ دوسرا انعام عطا دیا۔ تو بڑی اہمیت کے ساتھ اگر آپ کی خدمت میں کوئی بات عرض کی جا سکتی ہے تو ایک بات یہی ہے کہ اس ملنے والی نعمت کی قدر افزائی کا ہر وقت دل میں احساس کرتے ہیں۔ آپ اس وقت ایک ایسی متبرر زندگی گزار رہے ہیں جس کا آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا دین، آپ کے کانوں میں آوازیں اللہ کے دین، آپ کے زبان پر تذکرے اللہ کا دین، آپ اللہ کا دین سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، صلاحیت پیدا کرنے اور آئندہ چل کر کے اسی کے لیے اپنا قلم استعمال کرنا ہے، اسی کے لیے اپنی زبانیں استعمال کرنی ہیں، اس کے لیے صلاحیت پیدا کرنی ہے، یہی فکر لے کر آپ سوتے ہوں گے اور یہی فکر لے کر آپ جاتے ہیں تو آپ کو تو محیائی و مماتی للہ رب العالمین ہے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 آدمیوں کے متعلق، 7 طبقوں کے متعلق قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملنے کی بشارت دی ہے۔ حدیث کے تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ 7 ظلهم اللہ تعالیٰ فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، امام عادل، شاب نشا فی عبادت اللہ، رجل دعت امرأة ذات جمال وحسب فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ بس ان 4 کا تذکرہ میں کروں گا، 3 کا تذکرہ آپ آگے جب حدیث پڑھیں گے تو وہاں مل جائے گا۔ پہلا ہے امام عادل۔ اس امام عادلوں کے عام معنی تو بیان کیے جاتے ہیں ملک کا مسلم سربراہ، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ آج کے جیسے سربراہ نہیں ہو سکتے، وہ تو فاروق اعظم اور عثمان غنی اور حضرت علی اور عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت ہو۔ لیکن اس حدیث کا دوسرا مفہوم بھی ہے، امام عادل۔ امام عادل کے معنی وہ سربراہ جو اپنی مملکت کے تمام صوبوں کا انتظام ٹھیک چلاتا ہو۔ ذرا سا نظر کو وسیع کر لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے اس جسم کی سلطنت کا سربراہ ہے۔ اس جسم کی سلطنت میں ایک سٹیٹ ہماری آنکھیں ہیں، ایک سٹیٹ ہماری قوت شنوائی ہے، ایک سٹیٹ ہمارا قوت گویائی ہے، ایک سٹیٹ ہمارا قوت فکر ہے، ہمارا ایک پورشن جو ہے وہ جوانی کا ہے۔ غرض یہ کہ یہ ہمارے جسم کے مختلف حصے اور ہم اس کے حکمران ہیں، تو ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ہم پر موقوف ہے، ہم اپنی کانوں کا صحیح استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے ہم پر موقوف ہے، ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے ہم پر موقوف ہے، جیب میں پیسہ ہے اس کا صحیح استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے ہم پر موقوف ہے۔ اگر ہم نے عدل کے ساتھ اپنے اس جسم کا سارا نظام چلایا تو ہم اپنے جسم کے لیے امام عادل ہیں۔ اس کا تو یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے نہیں ہوگا۔ یہ جو دوسرا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں یہ مفہوم صوفیہ کے ہاں بیان ہوتا یا عارفین کے ہاں بیان ہوتا ہے، جیسے امام شاطبی، امام غزالی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اسرار شریعت بیان کرنے والی شخصیات ہیں۔ محدثین کے ہاں تو پہلا موقع ہے، محدثین اور فقہا تو کہیں گے امام عادل سے مراد ہے دلی پہ حکمران، لیکن ظاہر آج تو حکمران نہیں، یہ قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے۔ دوسرے نمبر پر شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس نے جوانی گزاری ہوگی اس حال میں کہ اللہ اسے ناراض نہ ہو، وہ جوان کی جس نے جوانی گزاری ہو اس حال میں کہ اللہ کا کوئی فریضہ اسے نہیں چھوٹا ہوگا۔ عزیزان گرامی،
اگر آپ اس کا مصداق نہیں بن پائے اس دنیا میں مسلمانوں کا کون سا جماعت کا طبقہ ہے جو اس کا مصداق بن سکے؟ بجا طور پر امید ہوتی ہے کہ ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے یہ جوان طلبا ضرور شام نشا کی عبادت اللہ کا مصداق ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ شام تو ہیں اور ماحول بھی وہی پاکیزہ ماحول، یہاں گناہ کا وہ ماحول نہیں جو اداروں سے باہر، جو بازاروں میں ہے، جو مالز میں ہے، جو فنکشنوں میں ہوتا ہے، جو باقی تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے، جو کوچنگ سڑکوں یا سکول اور کالجوں میں ہوتا ہے، وہ سب ماحول یہاں نہیں ہے۔ پاکیزہ سے پاکیزہ ترین ماحول اس دنیا میں اگر کہیں پایا جا سکتا ہے وہ یہی ماحول، یہی ماحول ہے جو ہم دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر سہارنپور، دارالنظر لکھنؤ وغیرہ اس نیش کے جتنے دنیا کے تعلیمی ادارے ہیں جہاں ہمارے نوجوان بچوں کی یہ نورانی شکلیں، یہ نورانی لباس، مسجدوں کے صفوں کے اندر کھڑے ہونے کا یہ حسین منظر، بلا شبہ فرشتے بھی اس پر فرش کرتے ہوئے۔ اگر آپ اس طبقے میں شامل نہیں ہیں جس طبقے کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دنیا میں کون ہوگا اور رہے گا ہر زمانے میں، آپ وہی طبقہ۔ اب جب اللہ جل شانہ نے آپ کو اتنے عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، ایمان کی دولت، اس کے بعد علم دین پڑھنے کی دولت، اور ایسے اداروں میں، ایسے ادارے میں جس ادارے کی تاریخ اتنی حسین، جس کے ادارے کی تاریخ اتنی روشن، جس ادارے کے کاموں کے میدان اتنے وسیع ہیں، آپ کو ہر وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم فرمایا۔ اب اس کے بعد پھر آپ کو اپنے متعلق فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جو وقت آپ گزاریں گے، اس وقت کے گزارنے کے بعد آپ کیا کیا حاصل کر پائیں گے، اور اللہ محفوظ فرمائے کہ کتنی چیزوں سے محروم رہ کر صرف وقت گزار کر نکل جائیں۔ تاریخ دونوں طرح کی بھی ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جو آئے تھے تو بے شمار کمیوں بلکہ بے شمار محروموں کے ساتھ، اور جب واپس نکلے تو بے شمار کمالات اور فضائل اور خوبیاں لے کر کے نکلے ہیں، اور وہ عالم کے کونے کونے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں عالم فلاں جگہ سے پڑھے ہوئے آج فلاں ملک میں فلاں یونیورسٹی میں، وہ بھی اسی طرح سے ایک زمانے میں آپ کی طرح طالب علم کی صفوں میں بیٹھے ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلاں جگہ پر فلاں بزرگ اور فلاں صاحب قلم ہے اور یہ تحقیقات کو کر رہے ہیں، آج بھی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے ایک دور ان پر ایسا گزرا ہے، اسی طرح کے طالب علم کے صف میں بیٹھے ہوئے اس محنت کے نتیجے میں بہت وہاں پہنچے، اور اللہ نے ان سے دین کے کون سے شعبے کا کیا کام لیا، ظاہر وہ اللہ کا یہ احسان بھی ہے اور خود ان کی محنت بھی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان چاہتا ہی نہیں ہے کچھ کرنا اور اللہ تعالیٰ شاموں خود عطا کر دیں، قدرت و خداوندی تو ہے، اللہ کو قدرت ہے، بغیر انسان کی محنت کو اس کو جو چاہے سو عطا کر سکتے ہیں، مگر سنت اللہ یہ نہیں ہے۔ سنت اللہ تو یہ ہے الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ محنت کرو گے تو عطا ہوگا، نہیں محنت کرو گے تو وہاں جہاں دوسرا محنت کر رہا ہوگا وہ بلندیوں تک پہنچ جائے گا، اور وہیں آپ رہیں گے اور محنت نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے جیسے آئے تھے ویسے خالی کر دیں۔ تو عزیزان گرامی، بڑی دردمندی کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اس ملی ہوئی نعمت کا ہر وقت ادراک کریں، ہر وقت احساس رہے اور شکر پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی اس زندگی کے سب سے قیمتی ترین حصے کو بہتر سے بہتر طور پر گزارنے کا۔ اگر آپ کا یہ مزاج بن گیا کہ بہت تھوڑا سا زمانہ ہے، کسی کے پاس 1 سال ہوگا، کسی کے پاس 2 سال ہوں گے، کسی کے پاس 3 سال ہوں گے، اور اگلی ساری زندگی اسی پر کھڑی ہوگی، اس عرصے میں اگر صلاحیتیں، خوبیاں، علمی، ایمانی، فکری، اخلاقی خوبیاں پیدا ہو گئی، اگلی ساری زندگی جو ہے ویسی آپ کی گزرے گی، اور خدا نخواستہ اگر نقائص رہ گئے، یہ نقائص پھر باقی زندگی میں پورے نہیں ہوتے ہیں۔ اکثر اہل علم کا تجربہ یہی ہے کہ جو کمی طالب علم کے زمانے میں رہ جاتی ہے، طالب علم وہ کبھی وادی پوری نہیں ہوتی۔ میں ایسے کئی اپنے ساتھیوں سے واقف ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم کو فلانی چیز میں کمزوری رہ گئی، وہ آج کمزوری نہیں، اور جس شعبے میں پختگی آ گئی اس کے بعد اس میں اور مزید پختگی آتی ہے اگلی والی زندگی میں، جو انسان کی اگلی والی
عملی زندگی ہوتی ہے، چاہے وہ تصریفی زندگی ہو، تدریسی زندگی ہو، تقریری زندگی ہو، دعوتی زندگی ہو، فکری زندگی ہو، عملی زندگی جہاں بھی ہوگی وہاں تمام وہ کارنامے جو انسان انجام دے پاتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے تعلیمی زندگی کے اندر پیدا ہونے والی وہ صفات اور وہ استعداد جو جتنی پختہ ہوگی اتنا آگے نتائج نکالیں گے۔ عزیزان گرامی، جو ہر زمانے میں امت کا سب سے قیمتی ترین طبقہ علماء کرام، اللہ کے نبی ایسا نے فرمایا میری امت کے دو طبقے ایسے ہیں، اگر وہ بگڑ گئے تو امت ساری بگڑ جائے گی، اور اگر وہ سدھر گئے تو امت ساری سدھر جائے گی۔ ایک ہے طبقہ علماء اور ایک طبقہ سلاطین، طبقہ عمرا۔ ہمیں اس وقت طبقہ عمرا سے بحث نہیں ہے، طبقہ علماء کے مطابق جہاں یہ ہے وہیں یہ بھی ہے، ان العلماء فی الارض ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ زمین پر علماء کی مثال ایسے جیسے آسمان میں ستارے، یہتدی بہ الناس، کہ لوگ زمین پر رہ کر کے ستاروں سے روشنی پاتے ہیں اور ستاروں سے راستے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علماء کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ستاروں سے تشبیہ دینے کے مفاہیم کتنے وسیع ہیں اس کا تذکرہ کرنے کا اس وقت وقت نہیں ہے۔ وقت یہ سمجھیں کہ آسمان کی ساری زینت ستاروں کے ذریعے، انسانوں بلکہ امت مسلمہ کی ساری زینت علماء کے ذریعے۔ اگر علماء نہیں ہوں گے وہ امت چاہے ہر طرح کی آسانیوں سے آراستہ کیوں نہ ہو، بانج امت ہے، انجام اس کا تباہی ہے، انجام اس کا اس دین کا خاتمہ ہے، بانج امت ہوگی۔ اور اگر علماء ہے تو علماء اس کی زینت بھی ہے، اور وہ علماء ان کو صحیح راستہ دکھانے والے بھی، جیسے ستارے انسان کو اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کیا ستاروں سے انسانوں کو راستے ملتے ہیں۔ سمندروں میں ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اگر سمندر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا تو وہاں جیسے آج کے زمانے میں قطبنما استعمال کرتے ہیں، پہلے زمانے میں ستاروں سے معلوم کرتے تھے کہ ستاروں کی گزرگاہوں سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ فلاں ملک کس طرف ہے۔ ریگستانوں میں اور سمندروں میں ستاروں ہی کے ذریعے سے راستے معلوم کیے جاتے ہیں۔ یہ تجربہ چونکہ ہمیں نہیں ہے اس لیے پوری بصیرت کے ساتھ ہم نہیں سمجھ سکیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے وہ زمین پر انسانوں کو سے راستہ دکھانے والے علماء ہی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اس جگہ پہنچایا ہے کہ جہاں آپ اسی طبقے میں شامل ہونے والے ہیں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ آپ اس علم کے بجائے کسی اور علم کے راستے پر چل پڑتے، ہو سکتا ہے آپ میڈیکل کی دنیا میں جاتے اور ڈاکٹر بنتے، انجینئرنگ کی دنیا میں جاتے تو انجینئر بنتے، قانون کی دنیا میں جاتے تو لائر یا جج بنتے، اسی طرح سے حسابات کی دنیا میں جاتے تو حسابدار بنتے، اور کسی اور شعبے میں چلے جاتے تو کسی اور شعبے والے بن جاتے۔ لیکن ان تمام شعبوں میں جانے کے نتیجے میں آپ امت کو اور دین کو وہ نفع پہنچا ہی نہیں سکتے، اور اللہ کی نظر میں اور امت کے لیے اتنا قیمتی سرمایہ بن ہی نہیں سکتے ہیں جتنا قیمتی سرمایہ تب بنیں گے کہ جب آپ اصحاب علم میں داخل ہوں گے۔ ہماری صحابہ سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ جن شخصیات سے روشن ہے وہ شخصیات وہی ہیں ان شخصیات کی فہرست میں آپ کا نام شامل ہونے کا، چاہے وہ محدثین کی جماعت ہو، فقہا کی جماعت ہو، مفکرین کی جماعت ہو، متکلمین کی جماعت ہو، مورخین کی جماعت ہو۔ صحابہ سے لے کر کے ہم تک کی پوری تاریخ میں جتنی بھی اہم شخصیات جس شعبے کی بھی ہیں وہ شعبے وہ علمی ہی شعبے ہیں، اسی طبقے میں اللہ نے آپ کو شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بہت ساری چیزوں کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا جس اختیار کرنے میں آپ کو اپنے دلوں پر جبر کرنا ہوگا، اور بہت ساری چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا جس پرہیز کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے بہت لڑنا پڑے گا۔ اختیار کرنے کے لیے اپنے پر جبر کرنا ہوگا اور پرہیز کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، تو پرہیز کرنے میں کامیاب ہوں گے اور اختیار کرنے میں بھی تب کامیاب ہو سکیں گے۔ جن چیزوں کا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی گناہ کبیرہ صادر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر گناہ کبیرہ کسی سے سرزد ہو رہا ہو، چاہے وہ آنکھ سے، چاہے وہ کان سے، چاہے وہ زبان سے، چاہے وہ خیالات سے، چاہے وہ پیسوں کے سے، کسی بھی ذریعے سے، تو یہ جسم
علوم نبوت کا حق کھو دیتا ہے، اس کے بعد اس کو علوم نبوت نہیں مل سکتی۔ ظاہر بات ہے جس زبان سے ہم وہ سب کچھ کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، اس زبان سے ہم جب قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول شریعت پڑھنا چاہیں گے اور بولنا چاہیں گے، اس زبان میں وہ تاثیر آ ہی نہیں سکتی۔ جس ذہن کو ہم نے آلودہ کیا ہو ان چیزوں سے، جو چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، وہ ذہن ہمارا مرکز نہیں بن سکتا ہے ان انوارات کا، ان کیفیات کا، ان حقائق کا، ان معارف کا، ان بصائر کا جو علوم نبوت کے نتیجے میں انسان کو ملتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں خود آپ کے سامنے موجود ہیں، دور کے نہیں قریب کی۔ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ، یعنی میرے کہنے کے معنی یہ ہے کہ آپ اس پر زندگی جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں گناہوں میں مبتلا ہونے کے بڑے خطرات ہیں، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں، اور گناہوں سے بچا کر رکھنے کے لیے جتنا زیادہ نمازوں کی پابندی کریں گے، جتنا زیادہ قرآن کریم میں تلاوت کریں گے، بس یہ دو کام۔ اور تیسرا ایک کام اور ضروری ہے، وہ یہ کہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہو۔ دعا میں دو جز، نمبر ایک، اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت پر شکر، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اور لام تاکید کے ساتھ وعدہ ہے، تو زبان سے بولنا ہے یا اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، آپ نے مجھے پورا جسم دیا، کوئی کمی نہیں رکھی، آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے موقع عطا فرمایا، احسان فرمایا، میں شکر ادا کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کا وعدہ ہے کہ جب شکر کروں گے تو اور میں عطا کروں گا، اس لیے بار بار شکر کرنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ اور نمبر دو پر دعا کا دوسرا حصہ آپ کا ہونا چاہیے، اللہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، ایسا بنوں اور میرے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اپنی طرف سے میں محنت کروں گا، باقی دروازہ آپ کی طرف سے، توفیق آپ کی طرف سے آئے گی۔ یہ تین کام ضروری کرنے ہوں گے، نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام۔ ان تین چیزوں کے ساتھ بھی چوتھی چیز کہ آپ کا وقت اس وقت چار کاموں میں مشغول ہوگا۔ نمبر ایک نماز و تو فریضہ ہے، نمبر دو تعلیم، نمبر چار آرام، اور نمبر تین آرام، اور نمبر چار آپ کا کھانے کا وقت۔ ادارے کی طرف سے تعلیم کے جو اوقات بنے ہوئے ہیں وہ اوقات تو بہرحال آپ مدرسے کو دے چکے ہیں، اس کو تو آپ کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہی ہوگا، اور اس میں کبھی شیطان کوشش کرے گا بلا وجہ سستی میں مبتلا کر کے کمرے میں بٹھائے گا، کبھی ترغیب دے گا گھومنے کے لیے جاؤ، کبھی کسی اور عذر کی بنا پر کلاسوں سے غیرتی ہوگی، اس سے بچنے کی پرہیز کرنا ہے۔ تعلیمی اوقات کے علاوہ بقیہ وقت آپ کا اب تین ہی کام باقی رہیں گے، نمبر ایک نماز، نمبر دو آپ کا کھانا، اور ایک آرام۔ اس تین کاموں کو الگ کرنے کے بعد جو آپ کا وقت بچتا ہے اس وقت کو آپ مفید سے مفید تر بنائیں۔ اس مفید سے مفید تر بنانے کے لیے آپ کے پاس ظہر سے لے کر کے عصر تک کا وقت عام طور پر خالی رہتا ہے، اس ٹائم پر آپ کتنی دیر آرام کریں گے اور کتنی دیر آپ نے پڑھنے کے لیے رکھیں گے۔ عصر سے مغرب تک آپ سیر و تفریح کریں گے یا پڑھنے میں رہیں گے، پھر مغرب سے لے کر کے رات کے 10-11 بجے تک آپ کا یہ سارا وقت جو ہے وہ پڑھنے کا اصل وقت ہے یا آپ کی اپنی محنت کا وقت ہے۔ اس محنت کے وقت میں آپ کو ایک طرف سے آپ کے مضامین کا انتخاب کرنا ہے، درسی کتابوں کا الگ اور پھر خارجی مطالعے کا، یہ تو ہے آپ کے اوقات، اور اس میں اپنے آپ کو منضبط کرنا ہے، اتنا زیادہ منضبط کرنا ہے کہ جتنی مشکل سے مشکل صورتحال اگر پیش آ جائے لیکن اپنے آپ کو اس کا پابند بنائے رکھیں۔ جب یہ پابند بنائے رکھیں گے اس کے نتیجے میں علوم کے دروازے کھلیں گے۔ پھر علوم ایک قسم کے نہیں، آج کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں انسان جب تک سپیشلسٹ نہیں ہوگا تب تک اس کو کر ہی نہیں سکتا، اور ادھر سے آپ جس مستقبل کی طرف جا رہے ہیں وہ مستقبل انتہائی پرخطر مستقبل ہے۔ اس میں وہ چیلنج آپ کے سامنے آئیں گے جن چیلنج کا ہر زمانے میں کسی نہ کسی درجے میں وجود تھا لیکن اور زیادہ بڑے پیمانے پر ہے۔ آپ کو مستقبل میں الحاد کا سامنا کرنا ہوگا، ایتھیسزم کا، ماڈرنزم کا، لبرلزم کا، منکرات کا، فواحش کا، بدعات کا، رسوم کا، متجددین کا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو دین کے نام پر دین میں تحریف کرنے والے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ان تمام مقابلوں کرنے کے لیے آپ کے اندر جب تک بہت پختہ اور وسیع صلاحیت نہیں ہوگی تب تک آپ کچھ نہیں کر سکیں۔
تو گویا اتنے وسیع میدان میں آپ اترنے والے ہیں اور اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے، تو آپ کے اندر کتنی تیاری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں یہ احساس آ گیا کہ مستقبل میں اتنے سارے میدانوں میں مجھے کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے اور میرے کندھوں پر وہ ذمہ داری آئے گی، اس وقت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس بارے میں ناواقف ہوں۔ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی ذاتی کمزوری کی وجہ سے میں اپنے مقدمے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اہل باطل اپنی کامیاب تیاری کے نتیجے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اہل حق اپنی ناکامی، اپنی کمزوری علم کی بنا پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ باطل پر ہونے کے باوجود اپنا باطل منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ حق والا ہونے کے باوجود اپنی ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے، اپنی علمی کمی کی وجہ سے، اپنی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے اصول کے صحیح نہ جاننے کی وجہ سے حق کو ثابت نہیں کر پاتے۔ مستقبل میں جن حالات کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا، ان حالات آپ کو سیدھے سادے لوگوں کے سامنے بھی دین پیش کرنا ہوگا، اور ایسے لوگوں کے سامنے بھی دین پیش کرنا ہوگا جو ہو سکتا ہے عقل میں، فکر میں اور بہت ساری چیزوں میں آپ سے آگے ہوں گے، لیکن دینی اعتبار سے وہ بھی خودبین ہوں گے، ان کے سامنے بھی ہوگا۔ قسم قسم کی افراد، قسم قسم کے تھیوریاں لے کر کے، قسم قسم کے متنوع اشکالات سامنے لا کر کے آپ کو یا تو آپ سے وہ دین لے پائیں گے، اور یا پھر وہ دین سے اور متنفر ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ ایک ایسا بھی دین پڑھے بھی لوگ گویا دین کے ترجمانی صحیح نہیں کر سکتے، جس کے معنی یہ ہے کہ دین ہی کمزور ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی دین کی ترجمانی کرنے والا کمزور تھا، مخاطب نے سمجھا دین ہی کمزور ہے، اس لیے یہ بول نہیں پا رہے، حالانکہ حق وہی۔ ایسے میدانوں کے لیے آپ کو تیار ہو۔ اس میں زبانیں بھی، زبانوں کا بھی مسئلہ ہے کہ کون سی زبان میں، عربی، اردو، انگریزی، علاقائی زبانیں، کس زبان میں آپ کے اندر قوت کلام کتنی پیدا ہوگی جب اتنے سارے کام آپ کو کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، آپ کو قرآن کی مہارت، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، سیرت، سوانح، اور اس کے علاوہ دیگر سماجی علوم، تمام میدانوں میں ہر علم کی کسی نہ کسی درجے میں مہارت ہوگی تو آج کے زمانے میں دین کا کام کر سکیں گے، اور اگر خدا نہ خاصہ کامیاب رہی تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور ادھر سے دور وہ ہے کہ جس میں تیزی کے ساتھ امت مسلمہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے اور دوسری قوم اسلام کے قریب آ رہی ہے۔ اس طرح کے تجربات روزانہ ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ اسلام کے قریب آئیں گے اور ان کے بڑے عجیب عجیب سوالات ہوں گے، جواب ان کا بالکل نچلی سطح کا ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتا وہ جواب کس طرح سے ان کو دیں۔ لیکن جب وہ گر ہاتھ آ جائے گا تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو غیر مسلم اسلام کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، کبھی تو ان کے ہوتے ہیں اعتراضات اور کبھی ان کے ہوتے ہیں استفسار۔ استفسار مانے ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور کبھی ان کے ہوں گے اعتراضات۔ تو جواب دینے والا آپ میں سے کوئی ہوگا اور آپ کو اس میدان میں پہنچنا ہے، کیونکہ ایک طرف سے آپ کو امت مسلمہ کے سامنے دین کا محافظ اور دین کا داعی بن کر کھڑا ہونا ہے، اور دوسری طرف سے آپ کو غیروں کے سامنے دین کا محافظ بن کر کے کھڑا ہونا ہے۔ ان کے اعتراضات کا بھی جواب دینا ہوگا، ان کو مطمئن بھی کرنا ہوگا، اور یہ امت مسلمہ جو اندر کے افراد ہیں ان کے سامنے بھی دین کا داعی بن کر کھڑا ہوں۔ تو جس کے سامنے اتنا وسیع میدان ہو اس کو کہاں فرصت ہوگی کہ میں اپنا وقت ضائع کروں گا؟ اس لیے اپنے اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور ان تمام میدانوں میں کامیاب ترین فرد بننے کی قابلیت اپنے اندر پیدا کریں۔ صلاحیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک میں پختگی ہوتی ہے اور ایک میں سطحیت ہوتی ہے۔ پختہ صلاحیت بنتی ہے عربی زبان کے رسوخ سے، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے عربی زبان میں مہارت پیدا کریں، صرف اور نحو مضبوط ہو، اجرا کرنا صحیح آتا ہو، عبارات پڑھنا صحیح جانتے ہو، غامض کتابوں کو حل کرنے کے مزاج بن جائے، عربی کا ذوق پیدا ہو جائے، اور جب یہ مزاج پیدا ہو جائے گا تو آپ بے تکلف پھر قرآن، تفسیر، حدیث، شروحات حدیث، فقہ اور تفصیلات فقہ جب مطالعہ کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر
علمی رسوخ پیدا ہو گیا، اب آپ مطالعہ کر سکیں گے، آپ کا علم پختہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ معلومات تو رکھتے ہیں لیکن ترجمہ در ترجمہ کے نتیجے میں، حوالہ در حوالہ کے نتیجے میں ٹھوس علم اگر اس طرح کے ادارے میں رہ کر بھی طالب علم حاصل نہیں کر سکا، پھر اگر کون سی جگہ ہوگی کہ جہاں اس سے زیادہ بہتر اور اونچے درجے کے علمی ماحول ہوگا اور وہاں جا کر کے آپ اس علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جس چیز سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل سے اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس عمر میں جن جن خرابیوں کے خطرے ہوا کرتے ہیں ان خرابیوں کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں، اور رکھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو ان خرابیوں سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر محفوظ ہیں تو بہت ہی مبارکبادی کی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ غلطیاں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہوں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عمر کا یہ حصہ جو اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھا، یہ کون سا حصہ ہے؟ آپ کا پچھلا والا زمانہ گزرا ہوگا نابالغیت کا زمانہ۔ اس نابالغیت کے زمانے میں کیفیات کچھ اور ہوتی ہے، اور جب انسان بلوغ کی طرف آنے لگتا ہے تو جس کو سکون و کالجوں کی زندگی میں ٹین ایج کہتے ہیں، اور مدرسوں کی زندگی میں اس کو مراہقہ کی زندگی کہتے ہیں، مراہق یعنی بلوغ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے اس بلوغ کے زمانے کے میں کچھ نئی چیزیں اس کو عطا کرنے لگتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آئندہ اس مرد کو شوہر بن کر زندگی گزارنی ہے، اور آئندہ اس خاتون کو بیوی بن کر زندگی گزارنی ہے۔ اس کے جسم کے اندر کچھ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، جس کو باہر کی دنیا میں کہتے ہیں سیکسول ہارمون ڈیولپ ہونے لگتے ہیں، یعنی جنسیات کے احساسات ابھرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد میلان ہونے لگتا ہے صنف مخالف کی طرف، یہ فکری میلان ہوگا، یہ دیکھنے کو جی چاہے گا، یہ بات کرنے کو جی چاہے گا، یہ خیالات کا تبادلہ ہوگا۔ اور آج کے زمانے میں آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں تو سب کچھ آسان بنا دیا۔ اگر آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھے بہت مبارکبادی کی بات ہے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ لہذا اپنے خیالات کو اس سے بچا کر کے رکھیں، اپنی آنکھوں کو سے بچا کر کے رکھیں، اپنی سوچ کو سے بچا کر کے رکھیں۔ یعنی نہ آپ کے سوچ میں یہ بات آنی چاہیے، نہ آپ کے زبانوں پر یہ بات آنی چاہیے، نہ آپ کے کانوں میں یہ بات آنی چاہیے۔ آپ کا سوچنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، تین موضوعات سے بالکل خالی ہو۔ اور اس کو اگر میں بہت واضح کر کے کہنا چاہوں گا تو میرے بھائی میں جس طرح سے بے تکلف ہو کر اپنے بیٹے یا اپنی قریب ترین شاگرد کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ آپ کے ہاتھوں میں یہ جو موبائل ہے، اس موبائل میں کچھ چیزیں تو بہت مفید سے مفید تر ہوں گی، ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ موبائل کی مفید چیزوں سے بھی آپ کو فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل کی مفید چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے معنی ہے آپ بیسک علمی سورسز سے اپنا دور کر رہے ہیں۔ وہ علم جو براہ راست کتابوں کے پڑھنے سے آئے گا، اس علم کے اندر جتنی نورانیت و برکات و رسوخ ہوگا، موبائل کے اس نہیں ہے۔ موبائل کا علم اس وقت ہے کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوں، آپ اسے ریفرنس ضرور ہو، اس مکتبہ شاملہ سے حدیث نکالیں گے، یا کسی ویب سائٹ سے حدیث نکال کے حوالہ نکالیں گے، یا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے، فلاں ادارے کا فتویٰ کیا ہے، فلاں ادارے کا فتویٰ کیا ہے، یا اس بار یہ تو ہے، لیکن یہ گویا آپ اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تحریری کام کے لیے۔ لیکن جہاں تک حصول علم کا تعلق ہے تو موبائل حصول علم کا ذریعہ، حصول علم کے ذریعے آپ کی کتابیں ہیں۔ اور موبائل میں دوسری چیز جو ہے وہ چیزیں ہیں جو بالکل ہی حرام ہیں، اس حرام چیزوں سے بچنے کی تلقین کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو قرآن و حدیث کے ماحول میں رات دن گزار رہے ہیں۔ وَذَرُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ۔ تو جو فحش چیزیں اس میں ہوں گی، چاہے وہ مناظر کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ مصنوعات کے قبیل سے ہوں، چاہے وہ نہایت نامناسب سینز ہوں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں، چاہے وہ جانوروں کے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اس طرح سے دور رکھنا ہے جیسے بالکل زہریلی چیز زبان پر رکھنے یا خدا نخواستہ تارکول کان میں ڈالنے سے انسان بچنے کی کوشش کرے گا، یا مثلا مرچیں آنکھ میں ڈالنے سے انسان جیسے بچنے کی کوشش کرے گا، اس سے زیادہ بچنے کی کوشش اسے کرنی ہوگی۔ اور تیسری چیز جو موبائل میں ہو سکتی ہے وہ کیا؟ ایسی چیزیں جو بے فائدہ ہیں مگر ہیں پرکشش،
اور آج کے اکثر لوگ اسی میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ اس میں بڑے علماء بھی بعض دفعہ مبتلا ہو جاتے ہوں گے۔ وہ کیا؟ بے فائدہ چیزیں ہیں، ہمارے ہیں اوپر کشش، وہ ہیں عجائبات، انسانوں کے عجائبات ہوں، جانوروں کے عجائبات ہوں، ملکوں کے عجائبات ہوں، قوموں کے عجائبات ہوں، ٹکراؤ کے عجائبات ہوں، لڑائیوں کے عجائبات ہوں، جنگوں کے عجائبات ہوں، ٹھیک ہے، عجائبات ہوں، افسوسناک واقعات ہوں، یہ سب انسان گھنٹوں تک دیکھتا رہے گا اور آج بھی کچھ نہیں۔ اس پورے کا نام اگر ہم کہہ رکھیں تو اس کا نام رکھیں لغویات۔ اس لغویات سے آپ کو کوئی نفع ہونے والا نہیں، اس سے بیان ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس اس وقت بہت محدود اور بہت قیمتی ہے، اگر میں یہ دیکھوں گا فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں قوم نے یہ کیا، فلاں جانور اس طرح کرتا ہے، یعنی عجائبات عجوبات جو انسانوں کے ہوں، جانوروں کے ہوں، ملکوں کے ہوں، واقعات کے ہوں، کھیل تماشوں کے ہوں، سائنسی معلوم، یہ تمام عجائبات ہوں گے لیکن وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے موبائل کے استعمال کی 3 الگ الگ شکلیں دکھائی، ایک تو مفید چیزوں میں ان کا استعمال، ایک ہے بالکل حرام چیزوں میں اس کا استعمال، اور ایک ہے عجائبات میں۔ عجائبات لغویات کے دائرے میں آپ کے لیے ہیں، اس لیے کہ آپ کے لیے مفاد کچھ نہیں، آپ کو تو جس علم میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ اور زیادہ قیمتی۔ بھول جائیے آپ کے مدرسے والے آپ موبائل پر بین لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں، آپ بالغ ہیں، آپ اس وقت اکثریت قرآن و حدیث کے اونچے علوم کو پڑھ رہی ہے، آپ خود سوچیں اس کا فائدہ کتنا ہے۔ فائدہ اگر ہے تو کتنا، بلکہ اپنے آپ کو کبھی اپنے آپ کو الگ رکھ کر کے کہیے کہ میں آپ کو آج ساری رات ساری آپ کی پسندیدہ ویب سائٹیں دکھا دوں گا، کل صبح آپ مجھے امتحان دے کر بتا دیں کہ فائدہ کیا کیا ہوا، اپنے آپ سے پوچھیں۔ چنانچہ رات بھر ساری ویب سائٹیں دکھا کر کے صبح کو کہیں بھائی صاحب مجھے رپورٹ دے دو، آپ نے یہ جو سارا رات بھر دیا، دیکھا اس میں سے گناہ کتنا تھا اور جائز کتنا تھا، پھر جتنا جائز تھا اس جائز میں سے نفع آپ کو کتنا ہوا۔ جب آپ مجھے نفع دکھائیں گے تو نفع دکھانے کے بعد پھر میں آپ کو کنٹینیو وہ دکھاتا رہوں گا، اور اگر ناجائز بھی کیا اور نہ جائز چیزیں میں بے نفع کی چیزیں تھی تو آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کو دیکھنے نہیں دوں گا۔ انسان کو اپنے آپ کو سوار بنانا ہے اور اپنے نفس کو اپنا گھوڑا بنانا ہے۔ وہ سوار نادان ہے جو گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دے، جدھر چاہے ادھر گھوڑا دے۔ انسان کا نفس سواری ہے اور انسان اس کا خود سوار ہے۔ تو موبائل کے غلط استعمال سے بچیں۔ کس طرح سے کیسے بچنا ہوگا یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا۔ عزیزان گرامی، امت چاہے آپ کو کہے یا نہ کہے، لیکن امت آپ کے انتظار میں ہے کہ ہمارے دین کا محافظ وہ ہوگا جو ہم کو دین کی صحیح رہنمائی کرے گا، اور وہ ہر جگہ تم سب ہے۔ یہ آپ کا گھر بھی ہے، یا آپ کا محلہ ہے، یا آپ کا گاؤں ہے، یا آپ کا علاقہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں نہ جانے اللہ نے آپ کی قسمت کہاں کے لیے لکھی ہوگی، کہاں لکھی ہوگی، کس ماحول میں کیا کام کرنا ہوگا، یہ نہیں بات۔ جیسے مثلا اسی ادارے کے پڑھے ہوئے حضرات دنیا میں کہاں ہیں، ساؤتھ افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا کے مختلف ملکوں میں، حتیٰ کہ آسٹریلیا میں، انہوں نے ظاہر طالب علم کے زمانے میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم ایک زمانے میں ساؤتھ افریقہ کے فلاں ڈربن یونیورسٹی میں یہ کریں گے، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلاں صحابیات پر میں ذخیر کتابیں لکھوں گا، وہ تو اسی طرح۔ تو نہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ آپ کو آئندہ کب کس میدان میں کون سا کام لیں گے، لیکن وہ سارا تب ہوگا جب آپ کا جذبہ کتنا ہے، آپ کی محنت کتنی ہے، آپ اپنے اندر صلاحیت کتنی پیدا کر رہے ہیں تب۔ اور اس کے بعد دور وہ آ رہا ہے کہ جس میں کفر اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ پورے عالم پر مسلط ہے، اس اور کفر کی پوری محنت یہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تب تک نہیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا۔ آگے زندگی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھی طرح سے کہ کس طرح سے کفر کی کوشش یہ ہے کہ ایمان والی ایمان سے محروم ہو جائے، اور ہو سکتا ہے آج بھی سمجھتے ہوں گے، یا معلومات تک جب آئیں گے تو اور اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ کس جگہ کون لوگ کس طرح سے وہاں کی ایمان والوں کو کفر کی گندے نالیوں میں پھینکنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور کس طرح سے نور ایمان ان سے ختم ہو جائے، کس طرح سے کیا کیا کوشش کر رہے ہیں۔ تو کن کن حکمتوں کی آیت ضرورت ہے، کیسی غیرت کی ضرورت ہے، کیسی حمیت کی ضرورت ہے، کیسے پختہ علم کی ضرورت ہے، وہ سارے کے لیے آپ تیار ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ میں جو عرض کر رہا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے لیے جو دین حق کا باغ لگایا تھا، اس باغ کے متعلق ایک دور تو وہ گزرنا تھا جس میں یہ باغ خوب لہلائے گا، خوب پھیلے گا، اور پورے عالم میں اس کے عطر بیزوں کے جھونکے پہنچیں گے، تو بدا الاسلام غریب ہوگا سیعود، لیکن ایک دور آیا کر کے بجھانے لگے گا، اور اس وقت اس دین کے بچانے کے افراد بہت کم ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت میری امت کا ایک طبقہ ضرور ایسا ہوگا جو اس دین کو بچانے کی فکر کرے گا، اور آپ کو اللہ نے اس جگہ پہنچا دیا ہے جس جگہ اس طبقے میں شامل ہو سکتے ہیں جس طبقے کے ساتھ امیدیں وابستہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یحمل هذا العلم من كل خلق عدول ينفون عن تحریف الغالی وانتحال المبتدین وتعویل الجاہلین۔ ہر اگلے زمانے میں میری امت کا ایک طبقہ ایسا ضرور اٹھے گا کہ جو میرے اس دین کو اپنی زندگی کا مشن بنائے گا، اور پھر اس دین کے اندر خرابیاں ہوں گی وہ خرابیاں کو دور کرے گا، حملے ہوں گے تو صاف غرض ہے کہ جس چیز کی بھی اس دین کو ضرورت ہوگی اس وقت اس دین اور اسی طبقے میں۔ اس لیے آپ پہلے طے کر لیں کہ آپ جہاں پڑھ رہے ہیں تو نیتیں کیا ہیں۔ اللہ بچائے ہو سکتا ہے نیت ہی ہوگی کہ ہم یہاں فلاں ڈگری کریں گے، فلاں ڈگری کریں گے، اس کے بعد پھر فلاں شعبے میں ملازمت مل جائے گی تو بہت عیش والی زندگی گزاریں گے۔ اگر آپ نیت یہ کیے ہوئے ہیں، اس وقت تک یہ ہوا کہ گویا اللہ نے بہت عظیم کام کے لیے آپ کو موقع عطا فرمایا تھا، آپ نے اس کے بجائے ایک بہت چھوٹا کام اپنے لیے منتخب کیا ہے، اس سے بہتر یہ کہ آپ اپنی نیت کی تصحیح کر لیں، انما الاعمال بالنیات۔ اور اگر نیت بہت بلند ہے اور ہونی بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے جو دین پڑھنے کے لیے آیا اگر اس کی نیت دین کی اشاعت کی نہیں، دین کی حفاظت کی نہیں، رجال اللہ بننے کی دین نیت نہیں ہے، اور رجال اللہ بننے کے لیے کوشش کی ہے، ظاہر سی بات ہے باقی تمام اداروں میں پڑھنے والوں سے تو امیدیں نہیں ہو سکتی، باقی تمام شعبوں میں زندگی گزارنے والوں سے تو امیدیں نہیں ہو سکتی، امیدیں اسی طبقے سے ہو سکتی ہیں اگر یہ طبقہ بھی نیت یہ کیے ہوئے ہو کہ ہم دین پڑھ کر کے پھر وہ والی زندگی گزاریں گے جس میں ہمیں بس ذاتی طور پر ہم دیندار رہیں کافی ہے، باقی امت کے اندر دین زندہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھیلتا ہے یا سمٹتا ہے، اب اسے غرض نہیں ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ شاید ہم سے بڑا ظلم اس دین پر کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، آپ تمام حضرات کو انتہا مبارک، اللہ نے آپ کو اپنی دین کی حفاظت اور اشاعت اور تحقیق اور تنفیذ کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اگلی زندگی آپ کی اسی میدان میں گزرے گی بشرطے کہ آپ کی نیتیں صحیح ہوں، محنتیں پختہ ہوں، استقامت ہو، عزائم بلند ہو، اڑانے آپ کے بہت زیادہ بلند ہو، صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی۔ اور پھر آج کے منکرات، جن منکرات میں مبتلا جو باہر کے لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی، اللہ تعالیٰ بچائے، بعض دفعہ مدارس کے بہت سارے بچے بھی ان منکرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان منکرات سے بچ کر کے اگر آپ نے یہ تعلیمی زمانہ پورا گزارا ہے تو انشاءاللہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ شانہ آپ سے اپنے دین کے کسی شعبے میں یا کئی شعبوں میں وہ کام لے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ ہماری قدیم تاریخ میں بھی اور ماضی قریب کی تاریخ میں بھی بے شمار شخصیات ایسی ہیں جو سوچتے تھے کہ ہمارا تصور بھی نہیں تھا کہ ہم اس میدان میں یہ کام کر سکیں گے، اللہ نے فضل و احسان سے یہ کام ہم سے لیا۔ بے شمار شخصیات، سوانح اور تاریخ جہاں تک خاص موضوع ہے اس کا پڑھیں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی شخصیات یہ کہتی ہیں جیسا ہمارا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اللہ ہم سے یہ کام لیں گے، اور یہ صلاحیت ہم نے، یہ محض اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام کرا ہے، محض اپنے فضل و احسان سے یہ کام کرا ہے، بس اسی طرح سے آ رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو دین کی تعلیم پڑھنے کے لیے بھیجا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ ان کی امیدوں